جو ہے وہ آپ نے پنجاب کے اندر تو دیکھ لیے، اور پنجاب اور لاہور کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی قابل ذکر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس کال کو جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے باہر نکل کے نظر نہیں آئے۔ ابھی جو خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین اور جو جتھوں کے ساتھ جو قافلہ اس وقت جو ہے وہ ابھی سو رہا ہے، ابھی سو کے نہیں اٹھا قافلے کی جو ہے وہ آنکھ رات کو لیٹ، میرا خیال ہے کہ چونکہ آنکھ لگی ہے تو وہ ابھی تک اٹھ نہیں پائے، اور ابھی جو ہے وہ جن کا دن کا آغاز آپ دیکھیے، جن کو انقلاب لانے کے لیے دن کا آغاز بھی جن کا جو ہے وہ 11 بجے 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، تو اندازہ لگا لیں کہ جب وہ سرکاری دفتروں میں بیٹھتے تھے اور ہم پوچھتے تھے کہ بھائی ان کا دن کب چڑھتا ہے، یہ کام کب کرتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ انقلاب پڑا سو رہا ہے۔ اب کل رات کو آپ نے جو دیکھا کہ اب کم از کم کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی تجزیہ کار ہو، وہ کوئی صحافی ہو، وہ کوئی پولیٹیکل بندہ ہو جو یہ کہے کہ بشرا بی بی جو ہے نا وہ گھریلو خاتون ہے اور سیاست میں نہیں ہے۔ کل باقاعدہ آپ نے ان کو اپنے فساد مارچ کو لیڈ کرتے اور باقاعدہ جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے بھی سنا، اگر ہمارے پاس ان کی ویڈیو ہو تو، جس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بس گاڑیوں میں جلدی جلدی بیٹھ جائیں، ہم نے جانا ہے اور ہم نے جو ہے عمران خان کو چھڑا کے لانا ہے۔ باجی کیسے؟ کو موکلوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں گے عمران خان صاحب، یا کچھ جنات نے پھاٹک کھولنے ہیں اڈیالہ جیل کے، اور وہ کہہ رہی ہیں سامان پس پکڑ کے کھڑے ہیں اور انہوں نے باہر آ جانا ہے۔ اور بائی دا وے باقی تمام چیزیں اپنی جگہ، وہ جو انگوٹھی تھی نا بشرا بی بی کے ہاتھ میں وہ مجھے بہت اچھی لگی، پتہ نہیں کتنے کیرٹ کی تھی بٹ اچھی تھی، وہ خوبصورت انگوٹھی تھی، اچھی لگ رہی تھی ان کے ہاتھ کے اوپر۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کنٹینر پر بھی سوار تھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ارد گرد تھے۔ اب اللہ جانے یہ کون سی شریعت ہے جس کو وہ کہتی ہیں، ویسے وہ عدالت میں جانا ہو جب تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اکیلے عدالت نہیں آ سکتی، چونکہ نامحرموں کے ساتھ وہ جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اور کل جو ہے وہ پارا چنار اور کرم کے اندر جو ہے پچھلے 4 دن میں 80 افراد کی جو ہے وہ شہادتیں ہو گئی ہیں۔ یہ اپنے طور کے اوپر ایک بہت لمحہ فکریہ ہے، لیکن جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس نے وفاق پہ لشکر کشی کرنے کے لیے آنی ہے۔ بات یہ ہے کہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آج بیلاروس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں، وہ جو ہے وہ آج پہنچیں گے، لیکن ایگزیکٹلی جو ہے وہ رات کو پڑاؤ ڈال کے اب جس دن اب کل ان کا 68 لوگوں کا ایک وفد جو ہے وہ آیا، جس کے اندر بہت سارے کاروباری لوگ شامل ہیں، جس کے اندر ان کی وزارتوں کے وزیر ان کے اندر شامل ہے جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کو آج کے دن وہاں جانا ہے۔ اب یہ پنجاب کے لوگ جو ہے، میں نے آج پتہ کیا، میں نے آج پنجاب میں اپنے جو ہمارے پولیس کے افسران ہیں میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے میری آنکھیں نہیں دیکھ پائیں، انقلاب نکلا ہو، میں بھول گئی ہوں، میں نے نہیں دیکھا ہو، تو انہوں نے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کتنے لوگ آپ نے اریسٹ کیے ہیں جو 144 کی اگر کسی نے وائلیشن کیا ہے یا وہ، تو پورے پنجاب سے لاہور سمیت 80 مجاہدین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلی دفعہ بھی جو بیچاری وہ جو اکتوبر میں غالباً کوئی ان کی کال تھی، اس کال میں پھر بھی 200-250 بندہ جو ہے وہ باہر نکل آیا تھا۔ اس آخری کال کے اوپر عمران خان کی آخری کال، اب یہ ہوپفلی آخری ہونی بھی چاہیے، بیکاز اس سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ اور اس سے بڑی شرمندگی ایک لیڈر کے لیے نہیں ہو سکتی جو کہہ رہا مرو مر جاؤ میرے لیے، یہ آخری کال ہے، سب کچھ جلا کے کشتیاں باہر نکل آؤ اور جہاد کے نعرے لگاؤ، اور اس کے بعد صرف 80 لوگ جو ہے وہ پورے پنجاب سے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں۔ اور میں چیف منسٹر صاحبہ سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کروں میں، لاہور اور پنجاب کے عوام کا، کہ جنہوں نے مریم نواز صاحبہ جتنی محنت کے ساتھ، جس جافشانی کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے سارا وقت جو ہے وہ عوامی ریلیف کے منصوبے بنا رہی ہیں، ان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ جو بار بار یہ فتنے کی کالز کو ریجیکٹ کر کے یہ جو چیف منسٹر صاحبہ کو ہمت، حوصلہ اور ایک سپورٹ ملتی ہے عام آدمی کی طرف سے، ان کا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی عوامی ریلیف کے جو جتنے بھی منصوبے اور کام ہیں اس میں اور تیزی لائی جائے گی۔ مجھے افسوس کے پی کے لوگوں سے ہے، انہوں نے شاید اپنے مقدر سے جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا ہے یا صبر کر لیا ہے کہ ان کو ڈولیوں پہ ہی لٹکنا ہے، ان کو دریاؤں کے اندر جو ہے وہ بہ کے جو ہے وہ گرنا ہے، ان کے سکول کالج بہتر نہیں ہونے، ان کے اسپتال بہتر نہیں ہونے۔ اور 2-3 چیزیں میں نے آپ کو اب دکھانی ہیں۔ پہلے تو ذرا لگائیں جی یہ کون سے والا فوٹیج ہے؟ پہلا یہ لگائیں جی ذرا،
ہاں بائی دا وے یہ ہے جی بشرا بی بی صاحبہ، یہ باقاعدہ مطلب اس وقت کنٹینر کے اوپر خطاب فرما رہی ہے. ذرا آواز کھولیں جی، اگر ذرا ہم آواز بھی سنا سکیں، آواز بڑھائیں. نہیں، اس کی آواز ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ کنٹینر پہ ہیں. ویسے اس وقت جو ہے وہ سامنے آپ دیکھ لیں جم غفیر ہے بشرا بی بی صاحبہ کے سامنے، اور وہ میرا خیال ہے انقلاب اس وقت سونے چلا گیا تھا جب بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ آئی ہیں خطاب فرمانے کے لیے پبلک سے. تو نہ ہی کراتے خطاب، گنڈا پور نے بھی مجھے لگتا ہے کہ امبیرس ہی کرایا. وہ دیکھیں انگوٹھی کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. تو وہ جو ہے وہ بے عزتی کرایا. ویسے مطلب یہ 4 بندوں کے سامنے بشرا بی بی کو نکالنے کی کوئی تک تھی نہیں. جب خود وہ باہر نکلتے ہیں تب لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں. جب بشرا بی بی باہر نکلی تو باہر بندہ ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کل سے علیمہ باجی کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے علیمہ باجی نہیں مل رہی کہیں، نہ وہ کہیں اسلام آباد میں نظر آئیں. چلے پچھلی دفعہ اپنی 2 بہنوں کے ساتھ تو نکلی تھی نا باہر، تو آج بھی اپنے بھائی کے لیے 2 بہنوں کے ساتھ ہی نکل آتی. لیکن علیمہ باجی کا کوئی بھی دور دور تک پتہ نہیں ہے. تو میں ان کی خیریت دریافت کرنا چاہ رہی تھی کہ علیمہ باجی صاحبہ کہاں ہیں. اگلی لگائیں تھی، یہ اگلا فوٹیج لگائیں ذرا. جو پرامن جو ہمارے مجاہدین ہیں، انہوں نے کھنا پل کے اوپر جو ہے وہ کل یہ پرامن مجاہدین ہے. کھنا پل پر 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور پولیس وین کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. اور ابھی بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے یہ پرامن لوگ ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پرامن اور پی ٹی آئی یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، نہ یہ سیاسی لوگ ہیں نہ یہ پرامن ہے. اگلے کرے جی. اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ چیزیں مجھے ملی ہیں آج جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. لگا دو بھائی کوئی اور. یہ ہے جی وہ پولیس وین جو کل تباہ کی گئی ہے کھنا پل کے اوپر. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے پچھلی دفعہ بھی اکتوبر میں جب نکلے تھے ایک پولیس اہلکار شہید ہوا تھا اور بہت ساری گاڑیاں جو ہے اسی طرح ان کی تباہی کی گئی تھی. اگلی کرے جی جلدی جلدی. یہ دیکھیں جی، یہ 50 روپے ریٹ ہو گیا. مجھے بہت افسوس ہوا ہے، یہ 50 روپے بانٹ رہے ہیں بھائی صاحب کے پی کے اندر. بھائی اس طرح تو مت کرو. پر ریٹ تم لوگوں نے پچھلی دفعہ 5000 رکھا تھا، اس کو بالکل ہی ڈراپ کر کے 50 روپے پہ لے آئے. یہ لیں 50 روپے بٹ رہے ہیں کے پی کے اندر. آگے کریں جی. لیکن پھر بھی جو ہے وہ سرکاری ملازمین نہیں لانے پڑے. اب یہ ہمارے تحریک فتنہ فساد کے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہے وہ کل رپورٹر بننے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے. بائی دا وے ان کو کلپ بھی بنانا نہیں آیا. راجہ صاحب اگلی دفعہ جو ہے نکلنے سے پہلے یہ ہمارے اتنے سارے ٹرینڈ بھائی بیٹھے کسی سے کلپ بنانا ہی سیکھ لیں. وہ رپورٹر بنے ہوئے ہیں. میں نکلا اور یہاں پر ہمیں باہر نکلنے نہیں دیا گیا، حالانکہ کہیں ان کی پوری فوٹیج میں کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کہاں نکلنے نہیں دیا گیا. اور انہوں نے بائی دا وے بھیس بھی بدلا ہوا ہے، وہ نا منشیوں والی ٹوپی شوپی پہن کے. راجہ صاحب تو لگ ہی نہیں رہے. آگے چلیں جی. لطیف کھوسا صاحب بھی ہے. اچھا یہ ذرا سنوائیں اگر اس کی آواز ہے. میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں نے کل بتا دیا تھا سو رہی ہے، ان کو رات کو پتہ لگ گیا کہ سو رہی ہے. آگے چلیں جی. یہ دیں جی، یہ سب سے اچھا کلپ آف دا ڈے ہے. کل ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو 1.5 لاکھ ووٹر کہتے ہیں لے کے وہ ووٹ لے کے نکلے ہیں، یہ ان کی رنگ بازی دیکھ لیں آپ. اور یہی رنگ بازی کیا کل سب نے. ویسے بندے کتنے ہیں ساتھ؟ 1 منٹ گننے تو دو. اتنے سارے جمع غفیر تھا، آپ نے گننے بھی نہیں دیے. 1 2 3 4 5 اس میں سے 3 منشی ہیں جی، میں جانتی ہوں ان کو. اور کو 3 لوگ ہو گئے مطلب دوسرے ملازم. تو یہ بھی یہ جلوس نکلا ہے. زتاد بی بی کا بھی جلوس دکھائیں جی. ہم زتاد بی بی کا بھی جلوس دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دکھائیں جی ذرا. نہیں تھا زتاد بی بی کا جلوس بھی تھا. چلیں یہ میاں والی بھی دکھا دے جی. میاں والی انٹرچینج کو جو آگ لگائی گئی ہے، یہ لیں میاں والی انٹرچینج کو کل آگ لگائی ہے. پرامن یہ سیاسی جماعت ہے جو سیاسی اجتماع کرنے کے لیے آتی ہے. یہ اس کی حالت ہے. جنہوں نے کل دوبارہ انٹرچینجز کو آگ لگانا، گاڑیوں کو آگ لگانا، فساد کریٹ کرنا ان کے لیے بہت نارمل سی چیز ہے. اور کل انہوں نے ابھی وہ کلپ بھی اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو پھر دکھاؤں گی جس میں باقی گاڑیاں جو ہیں اٹک کے قریب بھی بہت ساری گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے، جھاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے. اور جو ہے وہ 1 2 تصویریں بھی تھی. ایک کفن پوش بھی تھا. بھائی میں نے اس سے خوبصورت کفن پوش انقلاب نہیں دیکھا. اور مطلب پورا تیاری کے ساتھ
پورے میک اپ کے ساتھ کفن پوش انقلاب آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن پی ٹی آئی ہمیں وہ دکھاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا. اور یہ وہ پولیس والے ہیں جن کی چہرے توڑے گئے ہیں, جن کو مارا گیا ہے. اور ایک اور انفارچونیٹ جو ہے وہ خبر آ رہی ہے, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گی. لیکن ابھی جو زرتاج گل کا نہیں ملا ہمیں کلپ, زرتاج گل صاحبہ بھی جو ہے وہ کل بڑی ڈرامے کیا انہوں نے, ویسے کمال. میں اخیر فین ہو گئی ہوں زرتاج گل صاحبہ کی. ایک تو وہ نکلی مبلغ, ان کے ساتھ 250 بندہ ہے, اور ان 250 بندے کے ساتھ نکل کے پھر انہوں نے کیا کیا ہے, وہ گاڑی پہ کھڑی ہوئی ہیں, گاڑی پہ کھڑی ہو کے وہ سفید جھنڈا لہرا رہی, وہ گھر سے سفید جھنڈا لے کے آئی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جھنڈا پرووائڈ نہیں کیا گیا انہیں, وہ گھر سے سفید جھنڈا لے کے نکلی تھی کہ یہ دیکھو نا, یہ فوٹیج نہیں بنا پہلے کبھی, یہ میں بنوا کے بشرا بی بی کو بھیجوں گی تاکہ میری اگلی ٹکٹ پکی ہو جائے. تو ہیونگ سیڈ دس, مطلب اس سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے لیے بشرا بی بی کو جو ایک ٹرمپ کارڈ ہے, وہ بھی ٹرمپ کارڈ دوسرے والا تو لندن امریکہ والا نہیں, دوسرا ٹرمپ کارڈ اپنی طرف سے جو انہوں نے بشرا بی بی بھیجی تھی, وہ گھر کی لڑائی میں ہی کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا. علیمہ باجی پچھلی دفعہ اچھا خاصا نکلی بھی تھی, اس دفعہ وہ بھی نہیں نکلی, اور وہ بھی پوری طرح پٹ گیا. نہ دھمکیاں کام آ رہی ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کو, 104 ایم پی اے ہیں, کوئی ایک ایم پی اے آپ نے کسی سڑک پہ دیکھا ہو. اور ہمارے تو بہت سارے اچھے رپورٹرز جو ہیں, ان کے بھی کل میں نے کلپس دیکھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کہاں ہے لوگ, کوئی نہیں نکلا. اور جو ہے وہ ان کو بھی نظر آ گیا کہ جنات اور موکلات اگر نکلے ہوں تو وہ ہم سب کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے یہ پولیس والوں پہ, ایلیٹ فورس پہ حملے کیے ہیں, اس کو پرامن احتجاج کہتے ہیں. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, پشاور ہائی کورٹ کو یہ سب کچھ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے, یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ پولیس کی گاڑی کو تباہ کرنا, میاں والی کا ٹول پلازا جلا دینا, اور یہ جو بڑے بڑے سورما ہیں جو تصویریں کھچا کے دیکھیں, ویسے غلطی مجھے لگتا ہے بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ہے. انہوں نے بھی کہا تھا ویڈیو بنا کے بھیجنا, اگلوں نے ویڈیو بنا کے بھیج کے گھر چلے گئے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ویڈیو بنا کے ساتھ آنا بھی, انہوں نے کہا ویڈیو بنا کے بھیجنا, اگلوں نے بھیج دی. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, وہ زرتاج گل ہوں, لطیف کھوسا ہوں. اور اب بھی جو ہے وہ یہ کوئی قانون اور آئین کے لیے نہیں ہو رہا ہے, یہ صرف اور صرف ایک پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی, پینک کریٹ کرنے کی, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو پارلیمنٹ اسٹرینتھن ہو رہی ہے, اس کے خلاف یہ سازشیں کرنے کا پارٹ 2 ہے. اور یہ جو این آر او حاصل کرنے کا ڈرامہ ہے, جس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے, مجھے افسوس ہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور میں دوبارہ سے پنجاب اور لاہور کے عوام کی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے شکر گزار ہوں. لاہور میں اس وقت تمام سرکاری عمارتوں کے اندر اپنا کام ہو رہا ہے, سکولز کھلے ہوئے ہیں, ٹریفک چل رہا ہے, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں. جو شہر سے باہر جانے والے جو راستے ہیں اس پہ شاید بندشیں ابھی ہوں, لیکن شہروں کے اندر, اور صرف لاہور اور وہ نہیں, پورے پنجاب کے اندر, ابھی آپ کے چینلز بھی رپورٹ کر رہے تھے, پورے پنجاب کے اندر ایون راجن پور, بہاول پور, یہ سب لوگ جو ہے, تمام شہر اپنی اپنی جو ہے وہ روٹین کے اوپر چل رہے ہیں. اور الحمدللہ پنجاب کے اوپر اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی سچویشن موجود نہیں ہے, تا وقتے کہ جو فساد کا ایک جو چل رہا ہے, ایک قافلہ کے پی کے سے جو چلا ہے, جب تک وہ اٹک اور اس کے قریب پہنچتا ہے. جی اچھا میڈم, کل پی ٹی آئی تو سڑکوں میں نکلی نہیں, اس وقت ہماری ضرور سڑکوں میں نکلی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو آپ نے 80 لوگ گرفتار ہوئے ہیں, ان پر جو اب ایف آئی آرز ہوں گی یا ان پہ جو مقدمات وہ کن دفعات کے؟ اچھا, اس میں مزے کی بات یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو آلریڈی مطلوب تھے. کوئی چوری ڈکیتی میں مطلوب تھا, کوئی کسی اور اس کیس میں مطلوب تھا, تو وہ مطلوبان جو ہے نا وہ بھی اسی بہانے جو ہے وہ پکڑے گئے. لیکن مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے. اگر کسی بھی کیس کے اندر کوئی بھی پی ٹی آئی کا اگر کہہ دیا جائے, ویسے میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ طریقہ میرا خیال ہے باقی لوگوں کو بھی پکڑ لینا چاہیے. کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکو جو ہے نا وہ پکڑا جائے, بعد میں وہ کہہ دے میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں, تو اس کو ضمانت فوراً مل جائے گی. کیوں آئے گی اگلی دفعہ کال؟ یہ آخری کال تھی بھائی, ایسے نہ کریں, مذاق نہ کریں. آپ دیکھیں, ہم نے نہیں کہا تھا آخری کال, انہوں نے خود کہا آخری کال. اب ان کو جو ہے وہ شرمندگی سے کال کا نام نہیں لینا چاہیے. آخری کال انہوں نے کی تھی جو پٹ تو گئی ہے اور مس ہو گئی ہے. جی بالکل باندھ ہے. دیکھیے جی
कल खवातीन को भी पकड़ा गया। कौन सी खवातीन? टाउन में जो अच्छा। उम्रा करके आ रही थी, अच्छा। हुकूमत है कि उम्रा के वापस आने उनको पकड़ लिया। भाई खुदा के वास्ते वो जो आपने वो देखी है कि इनकी ड्रामेबाजी तो खत्म है ना। उमरा करके वो जो है वो शदरे से अंदर एंटर हो रही थी। क्या कर रहे हैं आप? उमरा करके कोई एयरपोर्ट से आता है ना, शदरे से नहीं आता भाई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये तो इतने रंगबाज है कि कल वो बारात वाली एक स्टोरी बनाई जिसमें दो बहन भाई मियाँ बीवी बनाए हुए। खुदा का खौफ करो यार। ये इनको मैंने पहले भी कई दफा बताया है भाई, जहां से आप सोचना शुरू करते हैं ना वहां पर हमारी सोच खत्म हो गई होती है, तो ये ड्रामेबाजी चलेगी नहीं। लाहौर शहर में जुमे के रोज से अब तक जो फ्यूल की सप्लाई है जी। वो मुअत्तल है और आज तक का जखीरा तमाम 423 जी। फिलिंग स्टेशन के पास है। इसके लिए कर रहे हैं। कोई गैर मामूली इक़दाम नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। कम से कम फ्यूल की सप्लाई को बिल्कुल कर रहे हैं राव साहब। और कल भी जो रात को रास्ते खोल दिए गए थे, और इसलिए रास्ते खोले गए थे ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ज़रूरी, ये इसको मेक श्योर किया जाए। और आज भी इस हवाले से आज भी आप देखिएगा इंशाल्लाह लाहौर पंजाब में कुछ नहीं होना। सो ये रास्ते अल्टीमेटली खुलने हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये भी तो अपनी जगह पर दुरुस्त है ना कि अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ये फसादी पहुंचे नहीं है तो इनका ये आलम है। तो ये इनको अगर ज़रा सी खुली छूट दी जाए तो ये इस मुल्क का क्या हाल कर सकते हैं। कल बाय द वे आपने औरतों की बात की, पता नहीं कौन सी, आलिया हमजा को क्रेडिट देना चाहती हूँ। बेशक कल ही ऑल्टो पे निकली थी, लेकिन वो उसने इंतजार किया 2 बजे रात को, वो बत्ती चौक पहुंच गई किसी ना किसी तरह। जिसने पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है ना, नहीं पहुंचना था राजा साहब ने, नहीं वो। अच्छा, मुझे शेख वकास अकरम को सुना, इतनी वाहियात और घटिया गुफ्तगू अपने सपोर्टर्स के साथ वो कर रहे थे, पता नहीं बाप नहीं होगा, अल्लाह माफ़ी क्या पता नहीं। और उनको कह रहे थे वो बाहर ना निकले तो पता नहीं क्या होंगे। वो खुद कहाँ है? बाकी पंजाब के लीडर का है। अच्छा, मैं एक खातून पहले तो अपोजिशन को खवातीन की सियासत पे बड़ा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासत में अपनी खवातीन को आगे कर देते हैं, तो अब एहतजाज में अपनी खवातीन को आगे कर रहे हैं। क्या लगता है ये कॉपी? कौन सी खवातीन आगे निकली भाई? बुशरा बाजी भी जो है वो गंडापुर से पता नहीं लड़ाई के बाद कैसे बाहर निकली, मुझे भी नहीं पता। अलीमा बाजी घर बैठ गई है, कौन सी खातून बाहर निकली भाई? उमर का बनता है। रश तो आता होगा पीटीआई को देख के कैसे कायमीन की कॉल के ऊपर कारकुनान निकलते हैं और निकलते हैं? देखे ना, सुनते रहे हम। अच्छा। कह रहे थे कि हमारे जमाने में तो 100 लोग भी नहीं निकलते। हाँ। एक तो इसके ऊपर कहिएगा। दूसरा, कल आपने कहा था बुशरा बीबी नहीं निकली, दूसरों के बच्चों को निकाल के, तो लगता है आपकी ये ख्वाहिश तो कल पूरी कर दी। बुशरा बीबी आएंगी कंटेनर में भी। अब अलीमा खान साहब की अगर आगे तो मान जाए कि कामयाब हो गया। एक बात। दूसरी बात बारी बारी कर। थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि गरम बिस्तरे कपड़े रख ले। हाँ। आज हम निकलेंगे लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, कल की बजाय आज निकल। वाह, नहीं हमारी पूरी तैयारी है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ ये सोचना खत्म करते हैं ना, हम वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। सो शेख इम्तियाज साहब कल क्यों नहीं निकले? कल बर्फबारी हो रही थी लाहौर में। कल मतलब कोई तूफान बादो बारह था कि उसमें शेख साहब जो है उन्होंने नमक की तरह पिघल जाना था। शेख साहब निकलते ना बाहर, शेख साहब की अपनी पूरी कैबिनेट निकलती ना बाहर, नहीं निकल सके ना। तो आज भी अपना शौक पूरा कर ले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई मैं अचार डालूं अलीमा बाजी का और बुशरा बीबी का। मेरा सवाल ये है कि बुशरा बीबी ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, अल्लाह जाने वो कैसे हुआ। वो भी खबरें सुनी हमने, गंडापुर से लड़ पड़ी, फिर वो गाड़ी में बैठ गए तो पता नहीं क्या क्या हो गया। उससे मेरा लेना देना नहीं। सवाल ये है कि अलीमा बाजी और बुशरा बाजी बाकियों के बच्चों को बुला रही है ना, अपने बच्चों को भी लेके निकले ना। मुझे अच्छा लगता अगर एक तरफ इब्राहिम और मूसा है गालिबन एक का नाम, दूसरी तरफ कासिम और सलमान होते बुशरा बीबी के, सज जाता, ज़रा टेरियन आगे खड़ी होती तो मज़ा आता। मतलब वो बात ये है कि आप करने के लिए क्या आ रही हैं। बुशरा बीबी जो है वो फसाद कराने के लिए आ रही हैं। और अब आपने मुझे कहा कि वो लोग जो है वो निकले। आपने कल खुद क्लिप बनाए थे, आप मुझे बताएं लोग निकले थे? I rest my case on your smile. जो उनके लोग कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ इस्लामाबाद बंद करने के लिए बोला था कि एक दिन के लिए इस्लामाबाद को जो है वो बंद करने का धरना देंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब को मुकम्मल तौर पर पूरा पंजाब ही बंद कर दिया, इस्लामाबाद को कर दिया। हमने इनका नाटका बंद कर दिया एक्चुअली। आपने कुछ वीडियो दिखाई है मीडिया की तरफ से, आपका शुक्रिया, क्योंकि नेट बंद है, रस्ते बंद है, हमें पता ही नहीं कौन कहाँ से निकले। आपने बताया बीबीसी की अभी एक रिपोर्ट आई है कि 40,000 लोग जो हैं वो इस्लामाबाद से 40-50 किलोमीटर के फासले पर है। पीटीआई के कारकुन जो है अभी चार्ज है, कुछ रुकावटें भी उन्होंने हटा दी हैं। अगर ये 20 या 40,000 लोग इस्लामाबाद पहुंचे और इनकी जो चार्ज है, इस चार्ज क्राउड का जो जोश है वो सामना हुआ,
तो ऐसा तो नहीं क्या जोश क्या कम नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कि- नहीं, जोश में और पुलिस वालों के सर फाड़ेंगे और गाड़ियां जलाएंगे तो फिर जोश भाई दूसरी तरफ से भी आएगा ना। फिर जब खुद पिटेंगे फिर बुनियादी हकूक का रोना कोई ना रोए। फिर जब ये आप यलगार करने के लिए शर पसंदों के साथ फसाद के साथ आप कैपिटल को जो है वो बहुत आला करने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप बचेंगे नहीं। फिर ये गलत बात है। देखिए मेरा प्रीव्यू जो है वो पंजाब तक है। मैं पंजाब की सूरत हाल बता सकती हूँ, वफाक की सूरत हाल या तारड़ साहब बताएंगे या मोहसिन नकवी साहब बताएंगे। शुक्रिया।